میرے دوستوں، سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اس سورت کی اہمیت اور فضیلت کو بہت کم سمجھا گیا ہے۔ عربی نہ جاننے والوں کی یہ پرانی روایت رہی ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی اس کا ترجمہ پڑھنے کے بغیر کرتے ہیں، یعنی جب بھی وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس کے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ صرف قرآن کریم کو سرسری طور پر نظر انگلیاں زبان ہلا لیتے ہیں۔ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے معنی اور مطالب سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ یہی حال ہماری نمازوں کا ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں جو بھی دعائیں پڑھتے ہیں ان کے معنی اور مطلب ہم نہیں سمجھتے ہیں، چنانچہ نماز میں خشوع اور خضوع بھی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے امام اور خطیب بھی اس طرف کمی توجہ دیتے ہیں، وہ لوگوں کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے پر مائل نہیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی اہمیت برقرار رہے۔ جو لوگ قرآن ترجمے سے پڑھ لیتے ہیں ان کو علم ہو جاتا ہے کہ ان کے لیڈر قرآن کی بنیادی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ یقیناً تو ہم سب کو یقیناً قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ کم سے کم اگر اس کی تفسیر ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم ہمیں اس کے ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے، ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ یہ ہے: الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت رحم کرنے والا ہے، انتہائی مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا دن کا مالک ہے۔ اور آگے ہے: ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی راستہ دکھا۔ تو اس سورت کا ترجمہ ہے۔ میرے دوستو، آئیے اس سورت کے بارے میں تھوڑے سے چیز ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی، اس سورت کے 25 کلمات اور 113 حروف ہے۔ ایک روایت کے مطابق سورہ فاتحہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام القرآن اور ام الکتاب قرار دیا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی کوئی سورت نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ کس کے بارے میں؟ سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ تورات میں بھی نہیں ہے اس جیسی کوئی سورت، انجیل میں بھی نہیں ہے، زبور میں بھی نہیں ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس جیسی کوئی سورت نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کی کتنی شان ہے۔ میرے دوستو، معتبر روایات کے مطابق سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی مکمل سورت ہے جو نازل ہوئی۔ قرآن اور نماز دونوں کا آغاز اسی سورت سے ہوتا ہے۔ صحیح بخاری فضائل قرآن میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے کہ اچانک ایک لونڈی آئی اور کہا:
یہاں کے قبیلہ کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، ہمارے آدمی یہاں موجود نہیں، آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جھاڑ پھونک کر دے۔ ہم میں سے ایک شخص اٹھ کر اس کے ساتھ گیا، ہو لیا۔ ہم نہیں جانتے تھے، اور راوی کہتے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کچھ دم جھاڑ پھونک جانتا ہے یا نہیں جانتا، یعنی یہ دم کرنا جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے۔ اس نے وہاں جا کر کچھ پڑھ کر دم کیا، اللہ کے فضل سے وہ بالکل اچھا ہو گیا۔ تو اس نے 30 بکریاں اور بہت سا دودھ بھی بھیجا۔ اس صحابی نے واپس آ کر ہمیں بتایا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا۔ کون صحابی جو ان کو دم کرنے کے لیے گئے، وہ صحابی آئے، پھر تمام صحابہ کرام کو بتایا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سورہ فاتحہ کی برکت اور شفا کی تائید فرمائی۔ یہ حدیث مسلم اور ابو داؤد میں بھی موجود ہے۔ مسلم اور نسائی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلتا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ حضور علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، خوش ہو جائیے، دو نور آپ کو ایسے دیے گئے، خوش ہو جائیے، دو نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ہیں۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیت، ایک ایک حرف ان میں سے نور ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جس میں انسان اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی عظمت اور ربوبیت کا اعتراف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرتے ہوئے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اسے ہدایت دے، اے اللہ ہمیں ہدایت دے اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی، نہ کہ ان کے راہ پر جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ ہمیشہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت کا پیغام دیتا ہے، ان لوگوں کے قصے بیان کرتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوئی، اور ان کے قصے بھی جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک ضابطۂ حیات دیا ہے تاکہ وہ اس کے مطابق زندگی گزارے۔ قرآن پاک میں ایمانیات، عبادات اور معاملات کا ذکر بڑے آسان، واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کیا گیا ہے جن کا سمجھنا ہر انسان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں تو اللہ کے مکمل پیغام کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں مگر اس میں کمال محبت، خضوع اور اللہ کا خوف شامل نہیں ہوتا ہے۔ ہم دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر اللہ کا فضل نازل ہوا، مگر ہم اپنی عملی زندگی میں اس دعا پر کم ہی عمل کرتے ہیں۔ اللہ کی ہدایت کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور مختلف آزمائشوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ دعا تو ہم کرتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مگر عمل زندگی میں ہم اس دعا پر عمل کرتے نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیاوی خداؤں پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ اس کے بندے اس کی جانب رجوع کرنے کے بجائے دوسروں سے امیدیں لگائے بیٹھے۔ اگر ہم قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میرے دوستو، قرآن ان اخلاقی اور سماجی تعلیمات پر بہت زور دیتا ہے جن پر عمل کر کے ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں اور اچھا سماج تشکیل دے سکتے ہیں، یعنی اچھے سماج کے شکل بنا سکتے ہیں۔ قرآن کی بنیادی سماج اور اخلاقی اصول و امانت، دیانت، صداقت، مساوات، انصاف، برداشت، وعدہ پورا کرنا، سخاوت،
اخوت و بھائی چارگی، اثار، احسان، احتساب کو نظر انداز کر کے ہم اللہ کے بتائے ہوئے سیدھی راستے سے ہٹ چکے ہیں، جس کی دعا ہم اپنی ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کر کرتے ہیں۔ اس بنیادی تصادم کو ختم کر کے ہی ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں اور اس کی رحمتوں کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سورہ فاتحہ کی یہ چھوٹی سی مختصر باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، رکھی ہے، آپ علماء کرام سے ضرور اس کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں، اس پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت فضیلت والی صورت ہے، یہ شفا والی صورت ہے، اس کے اندر شفا ہی شفا ہے۔ اس کے اندر پورے قرآن کے خلاصے کے طور پر اس صورت کو بھی فرمایا گیا ہے، اور اس صورت کو سمجھ لیجئے تو انشاءاللہ پورے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ضرور اس کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں۔